تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیرے کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی۔ دیوار پر موذی اور خونی جانوروں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک ان خاکوں میں جان ڈال دیتی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ ایک چادر الماری میں تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپکپی اس پر طاری تھی۔ بجلی کی چمک اور تند خو ہواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھیں کہ اچانک ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گئی اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ لرزتے لبوں سے اس نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، علی اور ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب غائب تھے۔ ساجد، علی، سحر! وہ چلانے لگی۔ گرج چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ چلانے لگی مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ کروٹیں بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ پر اور گیلے کپڑوں میں سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھی خوف سے بھینچ لی۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور علی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی۔ پرسرار خاموشی نے آ گھیرا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں موجود کینڈل ہوا کے جھونکوں سے بجھنے کو تیار تھی۔ تانیہ کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا مگر وہاں تانیہ موجود نہ تھی۔ تانیہ! اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی۔ تانیہ! تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ مزید واسع ہو گئی۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا مگر جب بھی وہ نچلے سٹیپ پر قدم رکھتا ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ آہستہ سے وہ پلٹا تو وہاں تانیہ تھی جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، تانیہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر چلے گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے یہاں پر۔ علی نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا، کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا ہے، کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا مگر تنخو ہوائیں مزاحمت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے دودھیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دوڑائی تو خون غائب تھا۔ یار علی، لگتا ہے سحر کا اثر مجھ پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے اس نے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے دیوتن کیے بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا، پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا ایک تیز دھار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور ساجد اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر؟ تمہاری یہ حالت؟ کیا ہوا؟
تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں دیکھو، وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں؟ بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے مجھے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم کے۔ اب یہاں مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جلدی سے علی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے۔ ساجد کی بات پر دونوں نے اسباق میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے بادل ان کے سر پر ہوں۔ وہ چل رہے تھے۔ اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی، واضح طور سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے، خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگیں۔ ان کی نظر خون کے ماخذ کی طرف گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون علی کی لاش سے نکل رہا تھا، اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھیں۔ سحر کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کروا دیا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک پڑتی، اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے، مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ علی کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ تیبتن کیے ہوئے تھا، اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ مگر تم تو، ساجد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم علی نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی بات کر رہے ہو، میں علی ہی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ، ورنہ، ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ایک گلدان کو اس پر پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے مارو گے تو خون تو بہے گا نا۔ سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ علی نے جلا کر بولا۔ یار ہمیں جتنا جلد ہو سکے اس حویلی سے نکل جانا چاہیے، اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ علی نے پوچھا۔ کہیں بھی، مگر اس حویلی میں اب نہیں رک سکتے، تانیہ نے کہا۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار دروازہ نہیں کھل رہا۔ ساجد اور علی نے بھی مدد کی مگر بے سود۔ اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک کھرکھراتی ہنسی گونجی، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بجلی کی چمک بھی اس آواز کے مجسم کو سامنے لانے میں ناکام تھی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ساجد نے للکارا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا، بجلی چمکنے لگی تھی۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ پہلے وہ ساجد کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سحر کی شکل میں نظر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کی آنکھ سے اوجھل ہو گئے، سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا، اندھیرے کی جگہ روشنی نے لے لی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے پاس سنائی دے رہی تھیں۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشانات نہ تھے سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا، ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی لاش کے پاس سے ملا مگر اس پر چاروں کے انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر خود انہوں نے اپنی نبض کاٹ دی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی ہے۔